اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے 2 آیت مبارکہ کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، قرض حسنہ اللہ کو دیا، اللہ رب العزت ان کے قرض کو بڑھا کر ان کو لوٹائے گا، بلکہ ان کو اجر کریم عطا کیا جائے گا۔ اجر کریم سے مراد ہے ایسا اجر جس کا حساب نہ ہو، جس کا آپ خیال نہ کر سکیں، آپ کی توقع سے بڑھ کر ہو، جس کا آپ کو گمان نہ ہو کہ اللہ رب العزت میری نیکی کا یا میرے قرض کا اتنا بدل عطا کرے گا، اس کو اجر عظیم کہتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی وہ یہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ یہ جو اللہ والو آیت کا پہلا ٹکڑا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اگر قرآن کا صرف یہ اتنا ٹکڑا ہمیں سمجھ آ جائے یا آیت مبارکہ سمجھ آ جائے، جو آج شرک خفی کے ہم دین کے نام پہ، تعویذ گنڈا کے نام پہ یا تصوف اور روحانیت یا عملیات کے نام پہ مرتکب ہو رہے ہیں، اس شرک خفی سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں۔ میں بڑے بڑے علماء مشائخ سے شرک کی جو بدبو ہے اس کو سونگتا ہوں۔ میں عوام آپ کی بات نہیں کر رہا۔ ایک ہے شرک ظاہر، ایک ہے شرک خفی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، بیماری آتی ہے، اللہ کے امر سے آتی ہے۔ کوئی بندہ شاذ و ناظر ہوگا جو دن میں یہ فکرہ نہ بولتا ہو ہمارے ہمسایوں نے ہمیں اجاڑ دیا، ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے پہ جادو کر دیا، ہماری پھپھو نے یا ہماری پھوپھی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ اللہ والو کون کیا کر سکتا ہے جب تک میرے رب کا امر نہ ہو، میرے رب کا امر نہ ہو۔ جتنی توجہ کے ساتھ الحمدللہ آپ سن رہے ہیں، آپ کو میری بات سمجھ آئی، لیکن پھر بھی میں ایک روایت کے حوالے سے یا حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک سے ایک چھوٹا سے واقعے سے آپ کو اس بات کو یا اس نقطے کو زیادہ واضح کر دیتا ہوں کہ شرک خفی کیا ہے۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو دودھ پیا، آپ حضرات کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، اور جو بات با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلی وہ ہماری زبانوں سے بھی نکلتی ہے۔ اب توجہ رکھیں، رات کو دودھ پیا، دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو گیا۔ کیوں؟ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ دودھ پیا، دودھ سے پیٹ خراب ہو گیا، تو با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ فکرہ نکلا جو سارا دن ہم بولتے ہیں، انہوں نے تو زندگی میں ایک بار بولا تھا اور ہم سارا دن اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو آپ نے صبح جب پیٹ خراب ہوا تو آپ نے کہا کہ میرا پیٹ رات دودھ پینے کی وجہ سے خراب ہو گیا، میرا پیٹ رات دودھ پینے کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی، زندگی کا نظام چلتا رہا، قضاء کا وقت آ گیا، اب بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں اتر گئے۔ رب نے فرمایا یہ کیا لے کر آیا؟ کہانی یہاں سے شروع ہونی ہے کہ میرے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ تو بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تھر تھر کانپنے لگا کہ زندگی میں نے تو کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش کروں اور میری خلاصی ہو جائے۔ تو کافی دیر میں سوچتا رہا
تو پھر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا عمل تو ایسا کوئی نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر کے میرا چھٹکارا ہو جائے، میری خلاصی ہو جائے، میری بچت ہو جائے، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کسی کو کھڑا نہیں کیا، میں نے کوئی تیرا شریک نہیں بنایا، میں نے شرک نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا، بس یہ بات کہنی تھی۔ تو رب نے فرمایا وہ دودھ والی بات کیا تھی، وہ دودھ والی بات کیا تھی؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے شرک نہیں کیا، وہ دودھ والی بات کیا تھی؟ کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ رات دودھ پیا، پیٹ اس کی وجہ سے خراب ہو گیا؟ وہ تو اسباب میں سے ایک سبب ہے، سبب کے اندر ہم شفا رکھ دیں، سبب کے اندر ہم وبا رکھ دیں، شفا اور وبا تو ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو پیٹ تو ہم نے خراب کیا تھا، اور تم نے عقیدہ کیا رکھا کہ دودھ پینے کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ تو اللہ والو، آپ کے اوپر جو حالات آئے ہیں ان حالات کا کوئی سبب بنا ہے، چاہے آپ کا دوست آپ کو اجاڑنے کا سبب بنا ہے، چاہے کوئی عامل بنا ہے، چاہے کوئی تعویذ بنا ہے، چاہے کوئی غلط وظیفہ بنا ہے، کچھ بھی بنا ہے، وہ ایک سبب ہے۔ اجاڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور بسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ تمہارے اوپر جادو نہ چلنے دے تو کسی کی طاقت ہے کوئی آپ پہ جادو چلا دے؟ اللہ والوں، ہم ولیوں کے در پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کے در پہ جاتے ہیں کہ ان کی نگاہ کرم ہو جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہی ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی اللہ والا ہو، کوئی بھی اللہ والا ہو اور اس کا کوئی بھی مقام ہو، کیا کسی امتی کا نبی کے ساتھ کوئی موازنہ ہے؟ ناممکن سی بات ہے، فضول بات ہے اس کے اوپر کلام کیا جائے، موازنہ ہے ہی نہیں ہے۔ پھر نبی بھی کون؟ امام الانبیاء، محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ بولو، اگر اللہ کا ولی نگاہ کرے تو جادو ٹوٹ جائے، اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے تو ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو میرے کملی والے کا کیا مقام ہوگا؟ اب آپ تصور کرو، کیا حضور پہ جادو چل سکتا ہے؟ وہ تو اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، ظلمت کو بھگانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، لیکن جب میرے رب نے چاہا تو کملی والے پہ وار چل گیا، جادو چل گیا۔ کیوں؟ امت کو تعلیم دینی تھی کہ امت کے جو نیکوکار لوگ ہیں، میں اکثر، بلکہ کوئی دن میرا خالی نہیں ہوتا کہ جس دن ماشاءاللہ تہجد پڑھنے والے نیک لوگ، علماء، مشائخ میں سے، ان کے خلفاء میں سے کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، اور مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلا ہوا جادو رہ رہ کے یاد آتا ہے۔ میں نے کہا واہ میرے مولا، تیری کیسی حکمتیں ہیں، کیسی تیری مسلطیں ہیں۔ جو 2 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتا ہے، جو 3 دن کسی جماعت میں لگا آتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں بھی ولی اللہ ہوں، جو کوئی ممبر پہ بیٹھ کے 2 لفظ بول لیتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں امام غزالی ہوں۔ تو ہمیں اتنا زوم ہو جاتا ہے اپنے تقوی کے اوپر کہ جی اسی تے کسی دا بگاڑے ہی کچھ نہیں، تو ساڑھے تے جادو کے نہیں چل گیا۔ تو پھر میں ایک ہی فکرہ بولتا ہوں، تو نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، چلو مان لیتا ہوں، بس یہ فقیر کو بتا دے تیرے نبی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ میرا خیال بات سمجھ نہیں آئی، نہیں آئی۔ تم کہنا شروع ہو گئے 2 نمازیں پڑھ کے، یا 2-4 پائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، ایک حج عمرہ کر لیا، یا چہرے پہ داڑھی رکھ لی، یا اللہ نے کسی اور نیک عمل کی توفیق دے دی، تو تجھے اتنا زوم ہو گیا کہ میں اتنا نیکوکار ہوں، میں نے تو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، تو میرے پہ جادو کیسے ہو گیا؟ یعنی تو نے یہ سمجھ لیا کہ اب مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ معاذ اللہ تو اپنے نبی سے بڑھ کے زیادہ متقی ہو گیا ہے، یا تو نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تو معاذ اللہ تیرے نبی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ تو اللہ والو، یہ ڈھنگ یا یہ جو ہمارا وسوسہ ہے یا یہ ہمارا جو عقیدہ ہے، اس کے اوپر چوٹ لگانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وار کو چلنے دیا، تاکہ جو میری امت کے، میرے محبوب کی جو امت کے نیکوکار لوگ ہوں گے وہ اس غلط فہمی میں نہ مارے جائیں کہ ہم نیک ہیں، ہمیں کچھ ہو نہیں سکتا،
ہم متقی ہیں، ہم نمازی ہیں، ہمارے پہ کچھ ہو نہیں سکتا، یا میں تو خود جو تمیز دھاگا کرتا ہوں، میرے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے در پہ تو خود لوگ سائل بن کر آتے ہیں، مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ تو تیرے نبی کے در پہ تو ساری کائنات سوالی بن کر کھڑی ہے۔ امر کس کا چلے گا؟ الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اہل ایمان ہیں، اللہ ان کے دلوں کو راہیں دکھائے گا، ہدایت دے گا، رستے کھول کے دکھائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب یہ دو آیتیں میں نے تمہیداً پڑھی اور ان کا مفہوم جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اللہ والو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے اس امت کو دو ایسے اعمال عطا کیے جن کی کوئی مثال نہیں ہے، جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اس امت کی بدنصیبی یہ ہے، بالخصوص آج کے دور میں، کہ انہی دو اعمال کو ایسے حقیر جانا ہے جیسے نقش پا کو حقیر جانا جاتا ہے۔ انہی دو اعمال کو چھوڑا ہے، انہی دو اعمال کو چھوڑا ہے، تو آج شافی کے در پہ چل کر آئے ہو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اگر ان دو اعمال کو نہ چھوڑتے، باقی سب کچھ چھوڑ دیتے، تمام نیک اعمال چھوڑ دیتے، یہ دن آپ کے اوپر کبھی نہ آتے۔ اور ان دو اعمال میں پہلا عمل جو امت نے چھوڑا ہے، بالخصوص پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، جہاں جہاں یہ اردو بولی جاتی ہے، جہاں جہاں پیری مریدی کا رواج ہے، ان پیروں نے، ان پیشواؤں نے اس امت کے اس حصے کا، ساؤتھ ایشیا کا، ایسا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ یہ دونوں اعمال اس امت سے چھین لیے ہیں۔ ان دو اعمال میں پہلا عمل ہے صدقہ، خیرات، اور دوسرا عمل ہے دعا۔ آج ہم دعاؤں سے بھی محروم ہو گئے، اور آج ہم خیرات سے، صدقے سے بھی محروم ہو گئے۔ ان پیروں نے ایسا کھیل ہمارے ساتھ کھیلا ہے کہ صدقے کی جگہ پہ یہ لے آئے ہیں ہدیہ، صدقے کی جگہ پہ آ گیا ہدیہ، اور دعا کی جگہ پہ آ گئی منت۔ میرا خیال آنکھیں نہیں کھل رہی، آنکھیں نہیں کھل رہی کہ صدقے کی جگہ پر آ گیا ہدیہ اور دعا کی جگہ پہ آ گئی منت۔ اب جاگتے رہیے گا بھائی، دعا کرو، دعا کرو۔ حضرت صاحب بہت دعائیں کی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، ذرا جاگتے رہیے گا، دعا کرو۔ میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کیا کرو، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرو، اللہ سے رو رو کے مانگو۔ مثلا میں کہہ رہا ہوں، حضرت صاحب بڑیاں دعاواں کیتی ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھڑیا، ساڈی تو رب معاذ اللہ سندا ہی نہیں ہے گا۔ اب یہ فکرہ کم و پیش ہر بندہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ بول رہا ہے، خاص طور پہ جو میرے در پہ آتے ہیں وہ مایوسی کے آخری درجے پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوئی در، کوئی فقیر، کوئی ملنگ، کوئی درگاہ نہیں چھوڑی ہوتی۔ لٹکانے والا، پلانے والا، دبانے والا، نیلا، پیلا، چٹا، سب کچھ یہ کر کے آخری امید کے طور پہ شافی کے در پہ آتے ہیں، اور اتنے مایوس ہوتے ہیں اگر میں کہوں کہ دعا کرو، میں بھی دعا کر دوں، آپ بھی دو۔ حضرت صاحب بڑی کی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جہالت کا لیول ذرا آپ نے چیک کرنا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بولا جا رہا ہے۔ رب کیا فرماتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ ان تین آیتوں کو اکٹھا کریں تو ہم سرائکی پنجابی میں کہتے ہیں مت ماری گئی۔ کیا ہوا؟ مت ماری گئی۔ اللہ بولو، جب کسی کے برے دن شروع ہوتے ہیں تو اللہ پہلے مت مارتا ہے۔ اب مت ماری گئی تو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ حضرت صاحب بڑی دعائیں کی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ تیری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، منت قبول ہو جائے گی؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ کہ تو کہہ رہا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو تیری منت قبول ہو جائے گی؟ جس رب سے تو نے دعائیں مانگنی ہیں اسی کی رضا کی خاطر تو نے منت مانگی، تو منت افضل ہے یا دعا افضل ہے؟ دعا افضل ہے۔ تو اللہ نے ہمارے سے یہ عمل ہماری نافرمانی کی وجہ سے چھین لیا،
اور ہم کدھر لگ گئے؟ منتوں کی طرف۔ آج کسی بھی دربار سے، جس شہر سے آپ تشریف لے کر آئے ہیں، جس علاقے سے بھی آپ آئے ہیں، اپنے علاقے کے کسی بھی دربار پہ پہنچے، دربار کی جو جالیاں ہیں، جو مزار ہوتا ہے اس کی جالیاں ان کے ساتھ دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ مرد عورتیں وہاں لگے ہیں، جو بچ گئے ہیں وہ گھر میں لگے ہوئے ہیں، وہ گھر میں ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ جو وہاں جا سکتے ہیں وہ وہاں جا کے دن رات یہ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا عمل جو ہمارے سے چھینا گیا وہ ہے خیرات کا، سبیل کا، صدقے کا۔ اس کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ ہدیہ آ گیا۔ آج عورتوں کے پاس 50,000 ہزار، 20,000 ہزار، 25,000 ہزار وظیفے کی اجازت لینے کے لیے، ہدیے کے نام پہ دینے کے لیے پیسہ ہے۔ مرد حضرات کے پاس، عاملین کے پاس جا کے اتارے کے نام پہ، علاج کے نام پہ دینے کے لیے پیسہ ہے، لیکن برابر پہ ایک ہمسایہ جو ہے وہ دوائی لینے سے مر رہا ہے، اسے دینے کے لیے 150 نہیں ہے۔ تو اللہ والوں پہ جیسا مال، میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نالی کی اینٹ مسجد میں نہیں لگ سکتی اور مسجد کی اینٹ نالی میں نہیں لگ سکتی، پھر حرام کا مال حرام کی جگہوں پہ لگے گا۔ میں نے کتنی بار یہ راز دبے الفاظ کے اندر کھولا ہے، اللہ والو یہ تمہارے گھروں کے اندر جو زیور چوری ہوتا ہے یہ چوری نہیں ہوتا، الا قلیل، کبھی چوری ہوا ہو اے سارا سانو آندہ ہے، ہماری برادری کو آتا ہے، عاملوں کو آتا ہے، پیروں کو آتا ہے، یہ بازاروں میں بکتا ہے، بکنے کے بعد یہ مال ایزی پیسہ کے ذریعے پیروں کو جاتا ہے اور عاملین کو جاتا ہے، اور نام کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، ایتھے ہی رکھیا سی، ایتھے ہی رکھیا سی، کم کرنے والی چوک کے لے گئی، یہ کم کرنے والی چوک کے لے گئی ہے۔ اچھا، پھر جب وہ بات بگڑی تو ماننا تو ہے نہیں ہے، کیونکہ کاروائی تو ڈالی ہے کوئی اور، پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ حساب کراؤ جی، حضرت صاحب حساب کر کے بتائیں ہمارا زیور کون لے گیا ہے۔ ہمارے گھر میں جنات ہیں، وہ چیزیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو سب سے بڑا جن خود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والو آج ہمارے پاس ہدیہ دینے کے لیے پیسہ ہے، ہدیہ دینے کے لیے پیسہ ہے، صدقہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اسی طرح منت مانگنے کے لیے ہمارا دماغ چل رہا ہے، لیکن دعا کرنے کے لیے ہمارا نہ دماغ چلتا ہے اور نہ ہمارا ایمان چلتا ہے اور نہ ہمارا دعا کے اوپر کوئی یقین رہ گیا۔ تو اللہ بولو یہ دو وہ اعمال ہیں جو ہماری تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ میں نے کیا بات کہی تھی کہ یہ دو ایسے اعمال ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ تمام نیک اعمال چھوڑ دیتے لیکن ان دو اعمال کو نہ چھوڑتے تو کبھی یہ دن آپ کو دیکھنے نہ پڑتے۔ مولا علی نے عبادت شاہ فرمائی کہ تو صدقے اور دعا کو حقیر نہ جان، ان کے اندر اتنی طاقت ہے یہ تیری تقدیر کو بدل دیں گے، تیری قسمت کو بدل دیں گے، تیری تقدیر کو بدل دیں گے، تیری قسمت کو بدل دیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، خیرات کے سائے میں ہوگا، یعنی جتنا اس نے خیرات کی ہوگی، صدقہ کیا ہوگا، اپنے ہاتھ سے مال خرچ کیا ہوگا، اتنا ہی اس کو عرش کا سایہ اسی تناسب سے ملے گا۔ جن 7 خوش نصیب لوگوں کو یا جماعتوں کو یا گروہ کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک جماعت یا ایک فرد یا ایک گروہ وہ ہوگا جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ آج استخارہ کرانے کے لیے پیسے ہیں، یہ مدنی استخارہ، یہ مکی استخارہ، وہ ماں کی چادر سر پہ ڈال کے تھوڑی دیر رکھتا ہے، بعد میں بتاتا ہے کڑی کا رشتہ کر دو۔ اور ایسی ہماری مت ماری ہوئی ہے جس بندے کو ہم جانتے نہیں ہیں، جس کا کوئی حدود دربہ ہمیں پتہ نہیں ہے جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کے کہنے پہ ہم کہہ رہے ہیں بچی کا رشتہ کر دو، کاروبار کر لو، لڑکے کو باہر بھیج دو، تو میرا رب عرشوں سے آواز دیتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اس پہ ہمارا اعتقاد نہ بنا، یقین نہ بنا، پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے لا الہ الا علیہ توکلت، میرے پہ بھروسہ کرو۔ ہم نے ملنگ پہ بھروسہ کر لیا، جس کے بدن پہ کپڑے ہیں یا نہیں، اس کا ستر جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے کہ نہیں، اسے اپنا یہ علم نہیں ہے، تو تیری بیٹی کے مقدر 25 سال بعد کیا ہونا ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ ہماری بدبختی ہے کہ نہیں؟
کہ ہم پیری مریدی کے نام پہ کہاں کے کہاں چلے گئے اور ہم عملیات اور وظائف کے نام پہ کدھر کے کدھر چلے گئے۔ اللہ والو یہ عمل یعنی صدقہ کا عمل، دعا کو میں نے ایک طرف کر دیا، صدقہ کا ایک جو عمل ہے اس کی اتنی شان ہے کہ اگر ہم اسی کے کاربند رہتے تو اللہ والو یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں نہ آتی۔ ان مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے تو اللہ نے یہ عمل دیا تھا۔ تو نے اللہ کی عطا کو چھوڑ کے اپنا عمل لے آیا تو اللہ والو جو اللہ کا دیا ہوا عمل ہے یا اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عطا ہے، ہمارے اعمال سب کے مل کے بھی اس عمل کو چھو بھی نہیں سکتے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ جب انسان کی بدبختی کے دن شروع ہوتے ہیں، اب جب توجہ سے بات سننی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک میری اور آپ کی اصلاح فرما دے گا۔ جب اللہ والو بدبختی کے دن شروع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بارش ہونا ہو تو کچھ ہوتا ہے نا، کچھ علامات ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہونا تو اس کو کچھ علامات ہوتی، کسی کو شوگر ہو جاتی اس کی کچھ علامات ہوتی۔ ایسے ہر ہونے والا جو وقوع ہوتا ہے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب انسان کی بدبختی کے دن شروع ہوتے ہیں یعنی اس کے اجڑنے کا وقت شروع ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے تو ایک علامت ظاہر ہوتی ہے، ذرا اپنے اندر جانتے رہنا، اپنے اندر ذرا جانتے رہنا۔ جب انسان کے اجڑنے کا، گھر میں اس کے بیماریاں آنے کا، گھر میں ڈکیتیاں ہونے کا، مال لٹنے کا، اولاد کے نافرمان ہونے کا، یا جادو ٹونا چلنے کا، یا ڈکیتیاں ہونے کا، کسی طرح سے بھی مال جو اللہ نے دیے، دنیا کی نعمتیں دی ہیں، ان کے لٹنے کا، اجڑنے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ والو پہلی نشانی جو انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال، اپنی اولاد، اہل و عیال پہ خرچ کر کے راضی نہیں ہوتا، اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ بیوی خرچہ مانگے اس کے تیوریاں چڑھے گی، غصہ آئے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا، اولاد کے اخراجات کو دیکھے گا تو لڑائی جھگڑا کرے گا، غصہ آئے گا۔ اب وہی شخص کیونکہ اس کے برباد ہونے کا وقت آ گیا ہے، موبائل لینا ہے، نیا موبائل ہے، وہ جا کے اونے پونے پیسوں پہ دے کے، باقی ڈفرنس دے کے، فرق دے کے نیا موبائل لیا جا رہا ہے۔ گاڑی اچھی بلی چل رہی ہے، لاکھوں روپے کا نقصان کر کے بھی لاکھوں روپے اور ڈال کے نئی لی جا رہی ہے۔ اپنے کپڑے خریدنے ہیں، 5 سوٹ آ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ گھر بچوں نے روپیہ مانگ لیا تو یا پھر روپیہ نہیں تو یا پھر کار والی نہیں، تو گھر میں لڑائی ہے، یعنی وہاں خرچ نہیں کر رہا۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ گئے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر 5,000 10,000 روپے کا کھانا کھا لیا، بل دے دیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر بچوں نے 5,000 مانگ لیا ہے تو گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسی طرح کاغان چلے گئے، مری چلے گئے، دائیں بائیں چلے گئے، وہاں پہ لاکھوں روپیہ اجاڑ کر آ گئے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن گھر پہ جب خرچ کرنا ہے تو پھر دل گھٹتا ہے۔ اللہ والو اگر آپ کا مال خرچ کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے اوپر دل گھٹتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، تو آج فقیر کی یہ بات لے کر جانا یہاں سے کہ تمہاری بربادی کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، اب تمہاری بربادی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر آپ اپنے اہل و عیال پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، اگر آپ کے گھر میں ماں باپ رہتے ہیں، کوئی اور رشتے رہتے ہیں، یعنی جو آپ کے زیر کفالت ہیں، اہل و عیال ہیں، ان پہ مال خرچ کر کے آپ خوش ہوتے ہیں تو اللہ والو سارا زمانہ مل کے بھی آپ کو نظر لگائے، نظر لگ نہیں سکتی، سارا زمانہ مل کے بھی آپ پہ جادو کرے، آپ پہ جادو چل نہیں سکے گا، جادو چل نہیں سکے۔ اب میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں۔ مستدرک الحاکم کی حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب میزان قائم کیا جائے گا تو پہلی نیکی جو میرے امتیوں کی پلڑے میں رکھی جائے گی وہ خیرات ہوگی، وہ صدقہ ہوگا، وہ مال ہوگا جو انہوں نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہوگا، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہوگا۔ تو آج اللہ والو باہر ہم خرچ کر کے راضی ہیں، اپنے گھر پہ خرچ کر کے راضی نہیں ہیں، اپنے گھر پہ خرچ کر کے راضی نہیں ہیں۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، وہ 2010 یا 9 سے مجھے کہتے آ رہے ہیں، یعنی 13-14 سال اس بات کو ہو گئے ہیں۔ جب بھی کبھی میری ملاقات سال میں 1-2 بار ہوتی ہے تو ان کی ایک ہی عرض ہوتی ہے یا ایک ہی حکم ہوتا ہے مجھے کہ پیر صاحب، حضرت صاحب دعا کریں میں نے عمرے پہ جانا ہے، دعا کریں میں نے عمرے پہ جانا ہے۔
تو پچھلے کچھ 14 کے سال ہو گئے ہیں، نہ وہ عمرے پہ گئے ہیں، تو نہ ہی میری دعا قبول ہوئی ہے، نہ ہی میری دعا قبول ہوئی ہے، نہ ہی وہ عمرے پہ گئے ہیں۔ ہر سال انہوں نے کموں پہ 24-25 دن کے لیے کاغان ناران، یہ شمالی علاقہ جات میں سیر سپاٹا انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے جیسے فرض ہے، جیسے فرض ہے، عمرے پہ نہیں جانا۔ جب ملاقات ہوگی میں پوچھوں گا کیوں نہیں گئے؟ بس جی کوئی گنجائش نہیں بن رہی، دعا کر دیں، گنجائش نہیں بن رہی، دعا کر دیں۔ تو اللہ والو، اگر آج آپ اپنی گاڑی پہ مری، کاغان ناران، شمالی علاقہ جات میں یوں جائے اور ہاتھ لگا کے واپس آ جائیں، صرف ایک رات کا وہاں قیام کرے، تو 50,000 روپیہ معمولی ہے، بلکہ 50,000 روپے کا تو آج کل اپنی گاڑی پہ تیل لگ جانا ہے۔ اور اگر 2-4 ساتھ دوست ہوں گے، ایک دن جانے میں، ایک دن آنے میں اور ایک دن قیام ہوگا، پورا 1 لاکھ روپیہ ہے۔ تو وہاں 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن گھر پہ پیسہ خرچ کرتے تکلیف ہو رہی ہے، مسجد پہ پیسہ خرچ کرتے تکلیف ہو رہی ہے، خانقاہ پہ پیسہ خرچ کرتے تکلیف ہو رہی ہے، یا دین کے جو اور کام ہیں اشاعت کے ان پہ پیسہ خرچ کرتے تکلیف ہو رہی ہے، یا زکوٰۃ عشر کے جو مصارف ہیں ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو پہلا عمل میرے امتیوں کا تولا جائے گا وہ مال ہے، وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے جو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا۔ اب یہ جو خیرات ہے یا سبیل ہے یا صدقہ ہے، اس کی کیا شان ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب خالق کائنات نے اس دھرتی کو، اس کائنات کو بنایا، یہ زمین بنی، تو یہ زمین جو ہے وہ ہچکولے لینے لگی، یعنی اللہ کے جلال سے یہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر، اس کے سینے پہ جو پہاڑ ہیں ان کی میخیں ٹھونکی، یعنی پہاڑوں کو سجا دیا۔ جب پہاڑ اللہ رب العزت نے دھرتی کے اوپر ٹھونک دیے، سجا دیے، تو زمین نے قرار پکڑ لیا، یعنی جو اس کی حرکت ہے وہ کم ہو گئی، حرکت جو ہے وہ کم ہو گئی۔ اب پہاڑوں کے اوپر آپ دیکھیں، دن میں جائیں، رات میں جائیں، پہاڑوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی تجلی جلالی ڈالی ہے۔ پہاڑوں میں آپ دیکھیں گے آپ کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوگا، یعنی دن کے وقت بھی، رات تو رات ہے، دن میں بھی آپ کو ایک ہیبت محسوس ہوتی ہے۔ چاہے پہاڑ سرسبز و شاداب ہوں، تو چاہے تونسا کے پہاڑ ہوں، یعنی بالکل جو بنجر ہوتے ہیں، یا مکہ کے پہاڑ ہوں، مدینہ کے پہاڑ ہوں جو بالکل بنجر ہے، تو وہاں بھی ایک عجیب ہیبت ہوتی ہے، وہ تجلی جلالی کی وجہ سے۔ جب اللہ رب العزت کا یہ جلال پہاڑوں پہ دیکھا اور پہاڑوں کی یہ ہیبت دیکھی، تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے ان پہاڑوں سے بھی کوئی طاقت والی چیز بنائی ہے؟ اتنی ہیبت والی، اتنی طاقت والی، اس سے بڑی بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ تو رب نے فرمایا ہاں بنائی ہے۔ کیا بنایا ہے؟ رب نے فرمایا کہ میں نے لوہا بنایا ہے جو پہاڑوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ فرشتوں نے حیرت زدہ ہو کے سوال کیا کہ یا اللہ، لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ رب نے فرمایا بنائی ہے۔ کیا بنایا ہے؟ رب نے فرمایا میں نے آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ فرشتے اور حیرت زدہ ہوئے، رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ، آگ سے بھی کوئی طاقتور بنایا ہے؟ رب نے فرمایا ہاں بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ میں نے پانی کو بنایا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتے اور حیرت زدہ ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، پانی سے بھی کوئی طاقتور مخلوق تو نے بنائی ہے، کچھ تخلیق کیا ہے؟ رب نے فرمایا ہاں بنائی ہے۔ کیا بنایا ہے؟ رب نے فرمایا میں نے ہوا کو بنایا ہے جو پانی کو بھی لے اڑتی ہے۔ فرشتے اور حیرت زدہ ہوئے، یا اللہ، تو نے ہوا سے بھی کچھ طاقتور بنایا ہے؟ تو رب نے عرشوں سے آواز دی، ہاں بنایا ہے۔ وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے، وہ مال ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کیا جائے لیکن بائیں کو علم نہ ہو، اس مال خرچ کرنے میں اتنی طاقت ہے جس طرح پانی ہوا کو لے جاتا ہے، ہوا پانی کو لے جاتی ہے، ایسے ہی وہ مخفی صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو لے کے اڑ جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ رب کیا فرماتا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر۔ جو تمہارے اوپر حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ابھی تو رب تمہارے بہت سے گناہوں کو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تو اللہ یہ جو صدقہ ہے یہ ہمارے گناہوں کو دور کرتا ہے، اور ہمارے اوپر یہ جو حالات آئے ہیں، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
اب اس ہاتھوں کی کمائی کی تلافی کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ صدقہ کرو، خیرات کرو۔ جب صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو بلائیں تمہارے پہ آئی ہیں وہ بھی ٹال دوں گا، جو آنے والی ہیں وہ بھی روک دوں گا۔ تو اللہ والو زندگی کیا ہو جائے گی؟ سکون.com۔ کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا۔ جب خیرات روکو گے، اللہ بیماریاں بھیجے گا، اللہ جادو بھیجے گا، اللہ کالی نظر کو بھیجے گا، اللہ تھانہ کچہری بھیجے گا، اللہ لا علاج بیماریاں بھیجے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کائنات کو حرکت میں رکھنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس کائنات کو حرکت میں رکھنا ہے۔ حرکت میں برکت ہے، حرکت میں حیات ہے، حرکت میں زندگی ہے۔ جب مال کو روکو گے، اللہ حرکت دے کے رہے گا۔ تو جب اللہ حرکت دیتا ہے تو اللہ والوں پہ نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ جب رب حرکت دیتا ہے پھر نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ تو جب مال کو ہم روکتے ہیں تو ہمارے گھر میں بلائیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ پھر شیطان ہمیں دوبارہ اس راستے پہ پھر بھی نہیں آنے دیتا۔ پھر آگے سے ہم کیا دلیل دیتے ہیں؟ حضرت صاحب دعا کرو یہ بس میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے تو بس پھر میں تواڈے نال ہی ہونا ہے۔ حضرت صاحب ہم اب دعا کریں میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے پھر میں لنگر چلایا کروں گا یہاں پہ۔ حضرت صاحب میرے حالات ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ یہ مسجد کا فلاں کام ہونے والا ہے یہ میں کرواؤں گا۔ بھائی تیرے حالات تو قیامت تک ٹھیک نہیں ہونے۔ پہلے مال خرچ کرو گے پھر حالات ٹھیک ہوں گے۔ اب تو نے رب کے ساتھ کیا آڈا لگا لی ہے، ضد لگا لی ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں تو پھر میں کام کروں گا۔ یہ مشروط مدد تو اللہ کی آنی نہیں ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل والا کام ہو گیا کہ پہلے کھان نو دو، ہون سانو پین نو دو، ہون سانو سون نو دو، تو جہاد اللہ جا کے خود کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ تو بنی اسرائیل والا کام ہے، تو پھر انجام بھی بنی اسرائیل والا ہوگا۔ پہلے مال خرچ کرو، اللہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور عطا فرما دے گا۔ میں نے لفظ استعمال کیا بار بار سبیل، خیرات، اصل لفظ کیا ہے؟ صدقہ۔ ہمارے ہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، خیرات ہوتی ہے یا صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ والو کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچا ہی نہیں، نہ ہمیں کسی جگہ یہ بات بتائی گئی۔ مساجد کے اندر، خانقاہوں کے اندر، کیوں مساجد میں جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ حاضر ناظر، نور بشر، وہابی دیوبندی، یہ موضوعات چل رہے ہیں۔ اور خانقاہوں میں جاؤ تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ میرے مرید نے خواب دیکھا کہ میں عرش پہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہاں پہ یہ ہوتے ہیں، وہاں خواب سنائے جاتے ہیں، جھوٹی کرامتیں سنائی جاتی ہیں۔ تو جو امت کو دین چاہیے تھا، جو امت کے مسائل کا حل دیتا، وہ دین ہمیں دیا نہیں گیا یا وہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا۔ اس لیے اب امت کا سیکھنے کا مزاج بھی ختم ہو گیا۔ کوئی سکھانے والا ہے بھی ہے تو کوئی سکھا کے جس طرح راضی نہیں ہے، اب کوئی سیکھ کے بھی راضی نہیں ہے۔ اب یہ جو لفظ میں بار بار بول رہا ہوں اللہ والو صدقہ، اسی کے اندر ہی آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ صدقہ 4 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ صاد، دال، قاف کینچی والا یعنی 2 نقطوں والا، اور ہے، یہ 4 حروف ہیں۔ اللہ والو جب یہ صدقہ دو گے یا صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے، اپنے معمولات کا حصہ بنا لو گے کہ میں گھر سے قدم باہر نہیں رکھوں گا، روزانہ صدقہ دوں گا، چاہے میں کھجور کی گٹھلی دوں، چاہے میں انڈا دوں، چاہے میں 1 مٹھی جو ہے وہ آٹے کی دوں یا چاول کی دوں، جو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو صدقے کے اندر ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ تو صدقہ کتنے حروف سے مل کر بنا ہوا ہے؟ 4۔ پہلا کیا ہے؟ صاد۔ صدقہ ہم کب دیتے ہیں؟ عمومی طور پہ جب کوئی بلا آتی۔ اب میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ذرا جاگتے رہنا ہے، جب ہمارے اوپر کیا آتی ہے؟ بلا آتی، پریشانی آتی۔ تو جب پریشانی آتی ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بے قرار ہوتا ہے، دل کیا ہوتا ہے؟ بے چین ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں آپ کہتے ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہم پریشانی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ صدقہ دیتے ہیں۔ اللہ بولو پہلا نفع صدقہ دینے کا، صاد، اللہ صبر عطا فرمائے گا۔ پہلا نفع اللہ صبر عطا فرمائے گا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ذرا اپنے اندر جھانکو، آواز دو کہ جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کو کیا خوف ہوگا،
اس کو کیا پریشانی ہوگی، اس کو کیا ڈر ہوگا۔ اللہ والا جو اللہ کو ساتھ لے کر چلتا ہے وہ تو اللہ والا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کے بارے میں رب خود کیا فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ رنجیدہ ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا۔ تو اللہ والوں کو اس لیے کوئی ڈر نہیں ہوتا، نہ یہ رنجیدہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، پھر رب فرماتا ہے ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو صدقے کا آپ کو سب سے پہلے جو نفع ہوگا وہ کیا ہے، سواد سے صبر۔ خانقاہوں کے اندر 90% لوگ آج روکڑے کے لیے آتے ہیں، حضرت صاحب کاروبار نہیں، دعا کر دو، حضرت صاحب کاروبار نہیں، وظیفہ دے دو، حضرت صاحب کاروبار نہیں ہے، کوئی جنتر منتر کر دو، یعنی جادو ہو گیا ہے اس کی کاٹ کر دو۔ یعنی 80% سے 90% کے درمیان لوگ خانقاہوں میں درباروں پہ جائیں، آپ لوگوں سے سوال کریں بھائی آپ یہاں کیسے آئے ہو، آپ یہاں کیسے آئے ہو، آپ کو 80% سے 90% یعنی 85-86% لوگ آپ کو ملیں گے مالی تنگ دستی کا سوال لے کر، کہ بابے کے دربار پہ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ملنگ کے پاس جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، عامل کے پاس جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے ابھی کیا قرآن پڑھا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ مت ہی مار دیتا ہے، اللہ مت ہی مار دیتا ہے۔ جو پرچیوں کے اوپر کالی لکیریں ڈال کے تجھے دے کے تیرے سے پیسے لے رہا ہے، وہ تو خود تیرے پیسوں کا، تیری پائی پائی کا محتاج ہے، تیری محتاجی کو کیسے دور کر دے گا، تیری محتاجی کو کیسے دور کر دے گا۔ رب کیا فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یہ سارے بخاری ہیں، یہ سب فقیر ہیں، سب میرے در کے منگتے ہیں، میرے در کے منگتے ہیں، میں اپنے ایک سانس کا مالک نہیں ہوں، تمہیں کیا دے سکتا ہوں، اور اگر میں بول بھی ابھی رہا ہوں تو کیا ہے، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہے۔ وہ ایک لفظ بولنے دے اس کے بعد اگلے کی توفیق نہ دے تو کون ہے جو اپنی طاقت سے بول لے گا۔ تو لوگ اگر ہمیں درباروں سے، ملنگوں سے، درگاہوں سے، وظیفوں سے کچھ ملتا بھی ہے تو یہ کیا ہے، الا باذن اللہ۔ ہم ملنگوں کے پاس گئے، درباروں پہ گئے، عاملین کے پاس گئے، کس لیے کہ ہمیں دنیا مل جائے۔ تو میرے نبی نے عمل ہی وہ دیا کہ گھر بیٹھے ہی مسئلے حل ہو جانے۔ جب صدقہ دو گے تو پہلا کیا ہے، جو تمہیں پریشانی اندر دل دک دک کر رہا ہے، بے چینی ہے، اللہ کیا پہلی نعمت عطا فرمائے گا، صبر، اور دال سے اللہ تجھے دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ صدقہ دیتے جاؤ گے اللہ دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے ساتھ شرط کیا ہے، اللہ دنیا وہاں سے دے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں ہے، جہاں تیرا گمان بھی نہیں ہے، جہاں تیرا گمان بھی۔ میں دو مثالیں دیتا ہوں کیونکہ اصل بات دنیا کی سمجھانی کو 90% دنیا دار ہی ہے میری طرح ہے۔ طالب مولا تو واللہ عالم کب آئے گا، امام مہدی کے پاس ہی کوئی آئے گا کہ میں امام مہدی علیہ السلام پوچھیں گے یہاں کہیں جایا ہیں، وہ کہے گا جی میں طالب مولا ہوں، اللہ کو پانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم پوچھ رہے یہاں کہیں جائے ہو، حضرت صاحب جادو چل گیا، حضرت صاحب بیوی نہیں بن دی، حضرت صاحب منڈا نہیں ہوندا، منڈا ہو گیا ہن کڑی نہیں ہوندی، اب جی ہن وسدی نہیں ہے، ہن رشتہ نہیں ہوندا، ہمارے پاس تو یہ والا مال ہے، ہمارے پاس تو یہ والا مال ہے۔ بڑے لوگ امام مہدی، بڑے بڑے لوگ آن گے، اب ہم کیونکہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے پاس اللہ بندے بھی اسی طرح کے بھیج رہا ہے، تو ہم دنیا کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ جب صدقہ دو گے تو دال سے کیا ملے گی، دنیا، اور دنیا کہاں سے ملے گی، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ دنیا کی نعمتیں دے گا اور اللہ دنیا کی نعمتوں کی حفاظت بھی کر کے دکھائے گا۔ کیسے دکھائے گا؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، شام کا وقت ہے، یعنی مغرب کی اذان کا وقت ہے قریب، کچھ 2 4 5 درویش مہمان آئے ہوئے ہیں، نماز پڑھی، مہمانوں نے اپنی منشا یا رضا ظاہر کی کہ وہ آج رات ادھر ہی قیام کریں گے، اب اندھیرا ہو گیا، سفر تو ہو نہیں سکتا۔ وہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے مہمان بن گئے۔ اب وہ 4 5 مہمان ہیں، گھر میں بی بی رابعہ ہے اور ایک خادمہ ہے۔ اب 4 مہمان وہ ہوں اور 2 گھر والے ہوں تو بندے کتنے ہو گئے، 6۔ گھر میں روٹی ہے 1،
اب مجھے بتاؤ وہ ایک روٹی کو کیسے بانٹیں یا کیسے جو ہے وہ پیٹ کی آگ بجھائی جائے ایک روٹی کے ساتھ؟ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خادمہ کو بلایا کہ جو کچھ گھر میں ہے دسترخوان لگاؤ اور کھانا لگا دو۔ اب خادمہ کی تربیت تھی، اس نے آ کے کان میں کہا بی بی ہاتھ تھولا رکھو، کہ روٹی ایک کہہ رہی ہے، گھر میں تو روٹی ایک ہے، تو بندے دو ہم ہیں، 4-5 مہمان ہیں، یہ 6-7 بندوں کو ایک روٹی کس کو میں دوں گی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ توکل سیکھا ہے، جو گھر میں ہے بس لگا دو۔ ابھی یہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا تو دروازے پہ صدا دی مانگنے والے نے، فقیر نے، کہ اللہ کے نام پہ روٹی دو، اللہ کے نام پہ روٹی دو۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خادمہ کو کہا اچھا ادھر آ، تو کہتی ہے کہ ایک روٹی 6-7 کو پوری نہیں ہوتی، چلو ہمارا تو پورا نہیں پڑنا، تو جو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے جا روٹی جا کے اس کو دے دے، ہو سکتا ہے اس کی تو پوری پڑ جائے، اس کی تو پوری پڑ جائے، جا پھر یہ روٹی بھی جا کے اس کو دے آ۔ اب ہم اللہ سے لیں گے، اب ہم اللہ سے لیں گے، دال سے دنیا، اب اللہ دے گا، کہاں سے دے گا کہ گمان بھی نہیں چاہتا۔ اب گھر میں ایک ہی روٹی تھی، وہ کس کو دے دی ہے؟ مانگنے والے کو۔ اب گھر میں باقی روٹی کتنی رہ گئی ہیں؟ کوئی نہیں رہ گئی، یعنی جاگ رہے ہیں آپ، یعنی واقعی دنیا لینے کے آئے ہیں، جاگ رہے ہیں، بڑا حساب کیلکولیٹر آپ کا چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب اس نے کہا جی اب ہم کہاں سے لیں گے؟ اللہ سے۔ اب درویشوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، ایک صاحب آئے، انہوں نے سالن کا دیچکا جو ہے وہ سر پہ رکھا ہوا، ہاتھ میں روٹیاں ہیں۔ خادمہ بھاگ کر گئی، اس نے کہا جی فلاں نے جو ہے وہ لنگر بھیجا ہے، ہدیہ بھیجا ہے بی بی صاحبہ کے لیے۔ خادمہ اندر آئی، اس نے کہا جی فلاں کی طرف سے جو ہے وہ کھانا آیا ہے۔ تو بی بی نے کہا نہیں، پہلے پوچھ کے آؤ اس میں روٹیاں کتنی ہیں، پہلے پوچھ کر آؤ کہ اس میں روٹیاں کتنی ہیں۔ اس نے کہا اس میں 7 روٹیاں ہیں۔ کتنی روٹیاں ہیں؟ 7۔ بی بی نے اندر سے پیغام بھیجا، اس کو جا کر کہہ دو تجھے خطا ہوئی ہے، غلطی لگی ہے، یہ گھر ہمارا نہیں ہے، لنگر ہمارے لیے نہیں آیا، یہ کسی اور کا ہے، جنہوں نے بھیجا ہے پہلے ان سے جا کے رجوع کرو، کسی غلط جگہ پہ لنگر نہ دے جانا۔ اب خادمہ حیران ہے، جیسے آپ حیران ہیں کہ آیا بھی بھیج دیتا ہے، جو آیا تھا وہ تو پکڑ لیتے، 7 تو آئی تھی، چلو ایک ایک کھا لیتے۔ تو اللہ والوں میں نے پہلے کیا بولے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا بھروسہ اور تقیہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ۔ انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، وہ رنجیدہ نہیں ہوتے، ان کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پہ دیا ہے تو اللہ ہماری عزت کو رکھے گا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ 6 بندے ہیں، ان کی بھوک کتنی ہے، 7 بندے ہیں، ان کی بھوک کتنی ہے۔ خادمہ نے جا کے کہا یہ کھانا ہمارا نہیں ہے، وہ جو دینے کے لیے آیا تھا ہدیہ وہ لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی آیا، یہ جی سالن ہے اور 7 روٹیاں ہیں۔ بی بی نے پوچھا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ روٹیاں کتنی ہیں۔ انہوں نے کہا جی 8 روٹیاں ہیں۔ انہوں نے کہا واپس بھیج دو، یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ پھر آیا 9 روٹیاں ہیں، یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ پھر آیا، اس نے کہا جی 10 روٹیاں ہیں۔ بی بی نے کہا یہ 10 والا ہمارا ہے، یہ 10 والا ہمارا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 پائی خرچ کرو گے، دنیا میں 10 دوں گا، باقی آخرت میں دوں گا۔ تو اللہ بولو 1 روٹی دے کے اللہ سے 10 لے لی، تو نے ملنگ کو سب کچھ دے کے تو لکیریں مارا ہوا کالا کاغذ لے لیا کہ یہ لٹکانا ہے، یہ دبانا ہے، یہ جلانا ہے، یہ پلانا ہے۔ وہ خوشحال ہو گیا، تو کنگال ہو گیا، تو کنگال ہو گیا۔ اس نے تیرے ساتھ نقد معاملہ کیا، پہلے ہدیہ دو، پہلے میرے بچوں کی روٹی دو، فیس دو، تیرے ساتھ ادھار معاملہ کیا، یہ لٹکا، دبا، جلا، پلا، جو مرضی کر، پھائے لگ، جو مرضی کر، تیرے مقدر ہے، یہ لے جا، یہ لے جا۔ تو اللہ بولو ایسی ہماری مت ماری گئی، جو 200 400 500 1000 جیب میں بھی تھا وہ بھی جا کے ملنگ کو دے آئے، طوطا فال والے کو دے آئے، اور وہاں سے کیا لے آئے؟ ادھار، پرچیاں لے آئے۔ اگر اسی 200 400 میں 2 4 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوتے تو اللہ ضربے لگا کے واپس دے دیتا۔ ایک تو یہ میں نے بات عرض کی کہ اللہ رب العزت دنیا وہاں سے دے گا جہاں ہمارا گمان نہیں جاتا، اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ دنیا کی حفاظت ایسے کرے گا کہ ہمارا گمان بھی وہاں جا نہیں سکتا۔ نصرت المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے باب صدقہ کے اندر ان روایات کو یا ان قصوں کو، حکایات کو بیان کیا ہے۔
اب حضرات نے دیکھا ہوگا، اگر آپ میں سے جو لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جب گندم آتی ہے، اس کی کٹائی ہوتی ہے، تو وہ جو نالی ہوتی ہے اس کا بس بن جاتا ہے، جس کو توڑی بھی کہتے ہیں. تو کسان جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں، پھر وہ سردیوں میں جاڑے کے جو دن ہوتے ہیں ان میں پھر وہ چارہ جو ہے، خشک چارہ، وہ کام آتا ہے. اب وہ آج کل بھی آپ جائیں، یہ جو کیٹل فارمز ہوتے ہیں، تو وہاں بھی انہوں نے بیرکیں بنائی ہوتی ہیں جس میں وہ سائلج جوڑتے ہیں، سٹاک کرتے ہیں. تو ایسے ہی کسانوں نے بھی اپنے ہاں بیرک بنائی ہوتی ہے، بیٹھک بنائی ہوتی ہے، بڑا سا کوٹھا بنایا ہوتا ہے جہاں وہ توڑی کو اس کی پنڈے بنا کے تو وہ جوڑتے ہیں، تاکہ جب بارشیں ہوں گی تو ان دنوں میں ہمارے یہ کام آ جائے گی. بچے ہیں کسان کے، وہ کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے اسی بیرک کے اندر، بیٹھک کے اندر، کوٹھے کے اندر کونے میں سو گئے. ایک بچہ جو ہے وہ وہیں میں سو گیا. اب کسان جو ہے، ان کی جو مزدور ہے، لیبر ہے، وہ توڑی کے اندر، بیرک کے اندر، اس کوٹھے کے اندر پنڈے بنا بنا کے لگا رہے ہیں. اسے لا کے پنڈ پھینکی، اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ پیچھے بچہ سویا ہوا، پیچھے بچہ سویا ہوا. اب وہ پنڈے جو ہیں، وہ جو گکھڑیاں ہیں، وہ جوڑے جا رہے ہیں، بچہ اندر رہ گیا. اب بیٹھک بھر گئی ہے، کوٹھا بھر گیا، دروازہ بند ہو گیا، رات کو کوہرام مچ گیا. بچہ کتنے گئے؟ بچہ کہاں ہے؟ سارے دیہات کے اندر ڈھونڈا، بچہ نہیں ملا. اب ماں پریشان ہو رہی ہے، ماں مضطرب ہے، پیٹ رہی ہے، ماتم کر رہی ہے کہ میرا لال کہاں چلا گیا ہے. رات اسی غم کے اندر جب روٹیاں پکائی تو ماں کو اپنے بیٹے کی یاد آ گئی کہ میرے سے میرا پتر پھلکا پکوا کے کھاندا سی، روٹی پکوا کے کھاتا تھا. تو آج میرا یہ بیٹا نہیں رہ گیا، لیکن روٹی اس کی پکے گی، چاہے وہ کوئی اور ہی کھائے. اب اس نے اپنے بیٹے کے لیے وہی روٹی، وہی پھلکا پکایا. باہر صدا ہوئی کہ اللہ کے نام پہ روٹی، اللہ کے نام پہ روٹی. تو ماں نے کیا کہا کہ میرا کھان والا تو ہو سکتا ہے ریا کہ نہیں ریا، تو میرے پتر کی طرف تو کھائی جا. اب یہ اس نے خیرات کر دی. اب روزانہ وہ روٹی پکاتی ہے، سائل آتا ہے، وہ روٹی دے رہی ہے، صدقہ اپنے بیٹے کی طرف سے دے رہی ہے. وقت گزرتا گیا. اب یہ سردیاں آ گئی ہیں. سردیاں آئی، کسانوں نے وہ کوٹھا کھولا، وہ بس جو ہے وہ توڑی استعمال کرنے کا وقت شروع ہوا. اب جو توڑی نکلتی رہی ہے. ایک دن توڑی نکالتے نگاہ پڑی، آگے بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے. اب اللہ والو یہاں سے بات سننے والی ہے. اس کے ہاتھ میں روٹی ہے. جب اس بچے سے پوچھا کہ تو یہاں کیسے، اس نے کہا جی میں سویا ہوا تھا، آپ نے اوپر پنڈ توڑی کی پھینک دی تو میں کیسے نکلتا. پھر تم زندہ کیسے رہے؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا. ایک بندہ آتا تھا رات کو روٹی لے کر، ہر رات کو ایک بندہ آتا تھا روٹی لے کر. پھر اندھیرا ہوتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا، جب تک میں سو نہیں جاتا تھا وہ بندہ میرے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، میرے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا. وہ وہی بندہ تھا، وہی صدقہ تھا جو اس کی ماں کر رہی تھی. اللہ بولو آج بدبختی یہ ہے کہ ہماری ماؤں کو یہ علم ہے کہ ہدیے کے نام پہ، تعویذوں کے نام پہ، وظیفوں کے نام پہ پیسہ کیسے بھیجنا ہے. آج ہماری ماؤں کو یہ بھول گیا ہے کہ ہدیہ صدقہ کیسے کرنا ہے، خیرات کیسے کرنی ہے. آج سے صرف 30-35 سال پہلے ہماری ماؤں کے ہاتھ لمبے تھے. ہماری ماؤں کے ہاتھ کیا تھے؟ لمبے تھے، ناخن چھوٹے تھے. نہیں سمجھے؟ تھوڑے گھر گل چلتی ہے نا، گل ہوں تھوڑے گھر چلی ہے نا، ہوں نہیں تو سمجھ آنی. 30-35 سال پہلے کیا تھا؟ ہماری ماؤں کے ہاتھ لمبے تھے، ناخن چھوٹے تھے. آج ہماری ماؤں کے ہاتھ چھوٹے ہو گئے ہیں، ناخن لمبے ہو گئے ہیں. جن انگلیوں کے اوپر چڑیلوں کی طرح ناخن ہوں گے، وہ انگلیاں رحمانی کام کریں گی یا شیطانی کام کریں گی؟ شیطانی کام. یہ میں نے ہاتھ لمبا اور چھوٹا اس لیے کہا ہے، ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے سخاوت کے لیے کہ فلاں آدمی کا ہاتھ بڑا کھلا ہے. عربوں کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جس عورت کے ہاتھ میں سخاوت ہو، جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ کھلا ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں عورت کا ہاتھ بڑا لمبا ہے. ہر معاشرے کے اندر اپنی زبان ہوتی ہے نا. تو جب عورتوں کے ہاتھ لمبے تھے تو ناخن چھوٹے تھے. آج کیا ہو گیا کہ ہاتھ چھوٹے ہو گئے ہیں، ناخن لمبے ہو گئے ہیں. تو جب ہاتھ لمبے تھے تو ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی تھی؟ آٹا گوندتی تھی تو 2 روٹیاں کیا کرنا؟
دو روٹیاں دا ہور پا لو، ہو سکتا کہ منگن والا آ جائے. چاول پکانے لگے ہیں، ایک پیالی اور ڈال لو، ہو سکتا ہے کوئی مانگنے والا آج. حالانکہ انہیں پتا نہیں کہ آئے گا کہ نہیں، بس ایک گمان ہے، ایک نیت ہے. تو رب کیا کہتا ہے؟ رب کیا دیکھتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. جیسے جذبے ہوں گے اللہ اسی طرح کے اعمال اللہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ ان کے حالات بھی پیدا کر دیتا ہے. تو آج کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا بنایا، بناتے وقت بھی یہ نیت نہیں کہ ہم اس میں سے کسی کو دیں گے، اور اگر بچ گیا ہے تو اس کو فریج میں رکھ دیا، اس کو فریج میں رکھ دیا. اس میں بو پڑ جائے گی، وہ بس جائے گا، پھر اس کو سونگ سونگ کے دیکھیں گی، اور جب سونگ کے دیکھیں گی کہ ہوں ساڑھے کھان والا نہیں رہ گیا تو کہیں گے مولوی نے دے آؤ، جاؤ مدرسے جا کے، یا نیچے ملازم ہے اس کو دے دو. ہے جب ہمارا طرز عمل یہ ہو گیا تو پھر بلاؤں نے، وباؤں نے، مصیبتوں نے، پریشانیوں نے ہمارے گھروں کو گھیر لیا ہے. پھر اللہ نے تعویذ بھی بیچ دیے، اللہ نے جادو بھی بیچ دیا، اللہ نے تھانہ کچہری بھی بیچ دیا، اللہ نے لا علاج بیماریاں بھی بیچ دی. تو ہمارے مسائل کا حال صدقے کے اوپر تھا. اگر ہم صدقہ دیتے رہتے، خیرات کرتے رہتے تو کیا تھا؟ اللہ صبر بھی دیتا، کوئی پریشانی آ جاتی، اور اللہ ہماری دنیا کی حفاظت بھی کرتا. سمجھ آ گئی؟ اب باقی کیا رہ گیا؟ قاف کینچی والا، دو نقطوں والا اور ہے. صدقے کا تیسرا نفع کیا ہے؟ کہ اللہ قرب الہی عطا فرمائے گا. اللہ اپنا قرب، اپنی معرفت عطا فرمائے گا. اور چوتھا کیا ہے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے گا. صدقے کے یہ چار فوائد ہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جو ایمان لے کر آئے اللہ ان کے دلوں کو راہیں کھول کھول کے دکھائے گا. اللہ بتائے گا کہ تیری بیماری کی شفا فلاں ڈاکٹر کے پاس ہے. پھر تو ایسے نہیں پھرتا رہے گا، کبھی وہاں جا کے ٹیسٹ کروا، کبھی وہیں ٹیسٹ کروا. جو مقدر کی لکھی ہوئی تکلیف آئے گی، بس ادھر سے تکلیف آئے گی، ادھر اللہ دل میں ڈالے گا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جا. بس آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ دو دوائیاں لکھے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب صدقے کو روک دو گے، بس پھر ملنگ بن کے پھرتے رہو گے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس. وہ مال جو صدقہ خیرات کے لیے روکا تھا اللہ نکلواتا رہے گا، نکلواتا رہے گا، اور اللہ تجھے نچاتا رہے گا، نچاتا رہے گا. کیوں؟ اب تو نے صدقہ کیا نہیں، صبر تجھے آنا نہیں ہے. کبھی تو ایک کلینک پہ، دوسرے کلینک پہ، تیسرے کلینک پہ، اور جو طویز دھاگے کو ماننے والے ہیں، کبھی ایک دربار پہ، کبھی دوسرے دربار پہ، کبھی درگاہ پہ، کبھی عامل کے پاس، کبھی کامل کے پاس. پیسہ اجڑ جائے گا، اللہ تجھے ایسے مٹا دے گا جیسے نقش پا کو مٹا دیتا ہے. پھر تو آج یہاں پہنچا ہے، کوئی 20 سال ضائع کر کے، کوئی 15 سال غلط وظائف پڑھ کے، کوئی 10 سال زندگی کے ضائع کر کے. اللہ والو اگر یہی گھر بیٹھے خیرات کرتے رہتے، جب پریشانی آئی تب بھی خیرات کرو، اور معمول کے مطابق تب بھی خیرات کرو، تب بھی خیرات کرو. تو جب خیرات ہوتی رہتی ہے، جہاں خیرات ہوتی ہے وہاں بلائیں دور ہوتی ہیں، وہاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اب یہ مضمون تو آپ حضرات کی میری اصلاح کے لیے تھا. اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل دو اعمال کے اندر ہے، ایک کو میں نے نہیں کھولا کیونکہ وقت زیادہ لگے گا، ایک کے اوپر میں نے کلام کیا ہے صدقہ، ایک کو میں نے کھولا ہے یا اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کیا ہے صدقہ. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، جی آج کے بعد انشاءاللہ ہم خیرات کرنے کا معمول بنائیں گے، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں. صدقہ کے حروف کتنے ہیں؟ 4. یہ بات تو سمجھ آ گئی. اب 4 ہی اللہ والو ہمارے عناصر ہیں جن سے ہم مل کر بنے ہیں: ہوا، آگ، پانی اور مٹی. یہ 4 عناصر ہیں جس سے ہم مل کر بنے ہیں. پچھلی محفل میں بھی میں نے صدقے کے اوپر کلام کیا تو یہ میں نے مضمون تفصیل کے ساتھ بیان کیا. جب اللہ والے ہمارے اوپر جادو چلتا ہے، ہمارے اوپر کالی نظر چلتی ہے، یا ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں، تو ان 4 عناصر میں سے کوئی ایک عنصر جو ہے اس کا تناسب کم یا زیادہ ہو جاتا ہے، اسی کے مطابق پھر ہمارے حالات چلنا شروع ہوتے ہیں. تو وہ تفصیلی بیان ہے، تلاش چینل پہ وہ پڑا ہوا ہے، وہ وہاں سے آپ سن سکتے ہیں. اب یہ ہم صدقہ کے حروف کتنے ہیں؟ 4. اور ہمارے عناصر جس سے ہم بنے ہیں، جس کو تخلیقی عناصر کہتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 4. اور صدقہ بھی آگے ہم جو دیں گے وہ 4 طرح کا. اب تو بات نہیں بھولے گی. صدقہ کے حروف 4، تخلیقی عناصر 4، اور صدقہ بھی
4 طرح کا. ہم صدقہ دیں گے گوشت کا، ہم صدقہ دیں گے دال کا، ہم صدقہ دیں گے آٹے کا، اور ہم صدقہ دیں گے پیسے کا. اب یہاں سے بات توجہ کے ساتھ سننی، کیونکہ جو پہلے والا مضمون ہے وہ کتابوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، علماء سے سن سکتے ہیں، میرے سے زیادہ وہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں. یہ جو بات اب میں کرنے لگا ہوں، اب یہ شریعت کا مسئلہ نہیں، شریعت کی بات جتنی تھی وہ ختم ہو گئی، یہ علاج ہے. تو یہ آپ کو کتابوں سے نہیں ملے گا. اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر خالی آئے ہو خالی چلے جاؤ گے، اتنا کرایہ لگا کے آنے کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ جو باتیں میں نے پہلے کی ہیں وہ تو آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا تھا، سمجھانا تھا کہ ہماری یہ غلطی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا علاج. تو ہم صدقہ کریں گے تو صدقہ کتنی طرح کا ہے؟ 4 طرح کا، گوشت کا، دال کا، آٹے کا، پیسے کا. نمبر 1، اگر تو آپ کے گھر سے بیماری نہیں نکل رہی، فیاض صاحب آپ کے گھر سے بیماری نہیں نکل رہی، ایک بیمار وہ ٹھیک ہوا تو دوسرا بیمار، وہ ٹھیک ہوا تو تیسرا بیمار، یا گھر میں کوئی ایک آدھا ہے وہ مستقل ہی بیمار ہے اور بار بار آپ مختلف ڈاکٹر سے ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا. سمجھ آئے؟ اسی طرح گھر کے اندر جادو ہے، علاج کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، تعویذ دغا کرتے ہیں، کچھ افاقہ ہو جاتا ہے، پھر جادو ہو جاتا ہے. اگر تو گھر کے اندر بیماری ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گھر میں بیماری ہے تو بیماری 2 طرح کی ہوگی نا. جناتی بیماری ہوگی جس کو آپ روحانی بیماری بھی کہتے ہیں، اور دوسرا بدنی بیماری ہوگی. بیماری چاہے بدنی ہو، بیماری چاہے روحانی ہو یعنی کہ جناتی ہو، جب بیماری کا لفظ آ جائے گا تو اللہ والوں پیسے کا صدقہ نہیں چلے گا، آٹے کا صدقہ نہیں چلے گا، دال کا صدقہ نہیں چلے گا. وہ دو گے تو وہ شریعت کے مطابق ثواب ہوگا، علاج نہیں ہوگا. میں نے کیا کہا تھا کہ شریعت کی بات خلاص، آگے ہم بات کر رہے ہیں علاج کی. جب آپ کے گھر میں بیماری ہے، روحانی بیماری، جناتی بیماری، اسیب ہے، یا بدنی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے، کوئی ایک بیمار ہے، یا بار بار کوئی دوسرا بیمار ہوتا ہے، ایک بیمار ہوتا ہے پھر دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، تو گھر کو بیماریوں نے دیکھ لیا ہے تو اللہ والے بیماری میں کیا ہے؟ جان جاتی ہے. تو اس کا صدقہ، جان کا صدقہ جان ہوگی. عملیات کی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جان دے کے کسی کی جان بچا لو، جان دے کے کسی کی جان بچا لو. تو اب جب تک آپ جان نہیں دیں گے آپ کا جادو نہیں ٹوٹے گا، بیماریاں آپ کی جان نہیں چھوڑے گی، چاہے وہ بدنی ہیں چاہے وہ جناتی ہیں یعنی روحانی ہیں. تو جان کیا ہے؟ آپ کبوتر دیں، آپ آج کے دور میں مرغی دیں، آپ ہرن دیں، آپ بکرا دیں، آپ ویڑا دیں، آپ اونٹ دیں، جو آپ کی حیثیت ہے. اب یہاں بڑا اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں نفع نہیں ہوتا، عملیات کی دنیا میں بھی ہے. میں نے کیا کہا کہ جس گھر کے اندر بیماری ہے، جناتی ہو چاہے بدنی ہو، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کون سا دیں گے؟ صدقہ کون سا دیں گے؟ جان کا. میں نے یہ بات کہی، آپ یہاں سے یہ بات سن کے باہر چلے گئے. اب آپ ہیں کروڑ پتی، اب آپ کیا ہیں؟ 5 کروڑ کا گھر ہے، 15-20 کروڑ کا کاروبار ہے، 1.5 کروڑ کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. حضرت صاحب نے کہا تھا کہ جان کا صدقہ دینا ہے. منڈے نے 500 کڑ کے مرغی تے لے آیا، مرغی تو لے آ. اللہ والو رتی برابر بھی نفع نہیں ہوگا. شریعت کے مطابق وہ 500 کا ثواب ملے گا، علاج نہیں ہوگا. صدقہ حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. اب بندہ کروڑ پتی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ 500 روپے دے رہے ہیں. یہ تو اللہ کے نام کی بھی توہین ہے. اللہ نے مال ہی تو نکلوانا ہے، صدقہ تو بہانا ہے. اصل تو میں نے کیا کہا کہ اللہ نے مال کو حرکت دینی ہے. جو تو نے غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا مال دبایا ہے، اللہ نے وہ مال تو نکلوانا ہے. تو تو نے پھر وہی کام کیا. تو ہے کروڑ پتی اور ملازم کو دیا، لایا صدقہ لایا، پیر صاحب نے کیا سی ہے، پیر صاحب پہ احسان کر دیا، تو کام نہیں بنے گا. صدقہ اپنی، اب جن لوگوں کو اللہ نے نہیں دیا یا ان کے مالی حالات تنگ ہیں، ان کے لیے اللہ والوں ایک مرغی آج کے دور میں 500 کی لینا وہ بھی مانی رکھتا ہے.
اور ایک بندہ لاکھ پتی ہے، اس کے لیے مرغی کوئی معنی نہیں رکھتی. اس طرح ایک بندہ کروڑ پتی ہے، اس کے لیے بکرا کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر ایک عامل کے پاس آپ محض ایک بار علاج کے لیے جاتے ہیں، اللہ والو آج کے دور میں 50,000 کے بغیر تو کوئی بات نہیں سنتا. 20,000 25,000 روپیہ تو صرف وظیفہ بتانا اور اس کی اجازت کا لیا جا رہا ہے. تو اگر 2-3 دم کرواؤ گے اور 2-3 دم کا پیسہ اکٹھا کر کے آپ بکرا لے لو تو وہ اچھا نہیں. میرے پاس ہی آئے ہو، کوئی کراچی سے آیا، کوئی رحیم میاں خان سے آیا، کوئی فیصل آباد سے آیا، کہاں سے آپ آئے ہو؟ اللہ جو کراچی سے چل کر آیا ہے وہ 3 چکر میرے پاس لگائے اور ڈھابے کی روٹی کھائے تو بکرے کے پیسے تو ویسے بھی لگ جاتے. 3 بار وہ میرے پاس بھی آئے، یہاں کوئی خرچ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود کرائے میں ایک بکرا لگ جائے گا. تو عرض کرنے کا اللہ مقصد یہ ہے کہ صدقے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کبوتر کا لفظ استعمال کیا، مرغی کہا تو آپ نے بس وہ پکڑ لینی ہے. بات جو آپ کی حیثیت ہے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، جب تک جان کے بدلے جان نہیں دو گے مسائل حل نہیں ہوں گے. محض پڑھائیوں سے، وظیفوں سے، تویزوں سے مسئلہ حل نہیں ہونا. اب ایک صدقہ ہو گیا. دوسرا صدقہ ہے دال کا. دوسرا صدقہ کیا ہے؟ دال کا. اگر تو آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یعنی جوائنٹ فیملی ہے، میاں بیوی کی نہیں بنتی، یا دوسرے لوگ جو ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بنتی، بچے ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کے لڑائی جھگڑے ہیں، وراثت کے اوپر جھگڑے ہیں، یا ویسے گھر میں جس طرح لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر کے اندر جب لڑائی جھگڑے ہیں تو وہاں صدقہ چلے گا دال کا. اب دال کے اندر کوئی بھی ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. اب دال چنے کی لیں، دال ماش کی لیں، دال مونگی کی لیں، دال مسور کی لیں، وہ آپ کے اوپر ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. میں اصل میں بات کو کھولنا اس لیے نہیں چاہ رہا، جب میں بات کو کھول لوں گا پچھلا بیان بھی مجھے دہرانا پڑے گا اور بات لمبی ہوتی جائے گی. اس کے اندر جتنی حکمتیں ہیں وہ میں نے پہلے بیان میں ساری عرض کر دی ہیں کہ جو صدقہ آپ دال کا دیں گے یہ کون کھائیں گے؟ پرندے. پرندے کہاں اڑتے ہیں؟ ہوا میں. تو جو اربع عناصر سے ہم مل کر بنے ہیں یہ ہوا کا صدقہ ادا ہوگا. تو اب میں ساری بات کھول لوں گا، یہ بات لمبی ہوتی جائے گی، وہ وہاں سے آپ سن لیجیے گا. تو اگر تو آپ کے گھر میں لڑائیاں ہیں، سمجھ آ گئی، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپس میں بنتی نہیں، میاں بیوی کی نہیں بنتی، اولاد بچوں کی نہیں بنتی، تو آپ صدقہ دیں گے دال کا. اور دال کی میں نے وضاحت کی ہے تو اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، چنے کی دال ہو، ماش کی ہو، مونگی کی ہو، مسور کی ہو، یا کوئی اور بھی ہوتی ہے تو وہ آپ دال دے سکتے ہیں. کتنے صدقے ہو گئے؟ 2. پہلا بیماریوں کے لیے گوشت کا، لڑائیوں کے لیے دال کا. تیسرا صدقہ ہے اگر تو آپ کا رزق تنگ ہے، مالی تنگ دستی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں جادو کی وجہ سے مالی تنگ دستی ہو گئی، یا بیماری کی وجہ سے مالی تنگ دستی ہو گئی، یا سرے سے کاروبار ہے ہی نہیں ہے، رزق ہے ہی نہیں ہے، کوئی بھی اس کی وجہ ہو، جب مالی تنگ دستی کو ختم کرنا ہے تو اللہ والو صدقہ چلے گا آٹے کا، صدقہ چلے گا روٹی کا. جتنی روٹی پکا کے دو، کچا آٹا دو، یہ آپ کے اوپر ہے. جتنا دیتے جاؤ گے اللہ بڑھاتا جائے گا. اب یہ میں آپ کو مطمئن بھی کر دیتا ہوں، آپ کو دلیل بھی دے دیتا ہوں، اور آپ سے انشاءاللہ جواب سنوں گا، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. گالی کسی کو دو گے آپ کو کیا ملے گا؟ اصول ہے نا کہ جو دو گے وہی واپس آئے. کسی کو دعا دو گے تو کیا ملے گا؟ دعا ملے. جو دو گے وہی واپس آئے گا. یہ اب آپ نے بات سمجھ لی. اب میں دلیل دیتا ہوں. نیوٹنز کا 3rd لا آف موشن ہے، حرکت کا تیسرا قانون جس کو آپ کہتے ہیں. ایکشن اینڈ ریئیکشنز آر آلویز ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. عمل اور رد عمل برابر ہوتے ہیں لیکن مخالف سمت میں ہوتے. آپ اس دیوار کے اوپر گیند ماریں گے تو واپس گیند آئے گی یا سیب آئے گا؟ آٹا دو گے تو واپس کی آئے گا؟ سمجھ آگی بات؟ آٹا دو گے تو واپس بھی آٹا ہی آئے گا، روٹی دو گے تو واپس بھی روٹی ہی آئے گی. گوشت دو گے، جان دو گے تو واپسی جان آئے گی، واپسی جان آئے گی. دالیں دو گے تو واپس بھی امن آئے گا. پرندے کیا ہے؟ امن کی علامت ہے، امن آئے گا. جو دو گے، جس نیت سے دو گے وہی واپس آئے گا. تو اب ہم صدقہ کر رہے ہیں اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے، مالی تنگدستی کو دور کرنے کے لیے. تو یہاں صدقہ جو چلے گا سب سے زیادہ جو نفع دیتا ہے وہ ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ.
حیثیت کم ہے، جب آٹا گوندو اپنی گھر والی کو کہہ دو کہ ایک روٹی دے دیا کرو، ایک روٹی دے دو. اور اللہ نے اگر کچھ تھوڑی سی حیثیت دی ہوئی ہے، ہفتے میں ایک دن کھانا پکا کے 2-4 بندوں کا کسی کو کھلا دیا کرو. کسی مدرسے کے مولانا صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، بچے وہاں پڑھتے ہیں، ان کا کھانا لگا دو کہ بھائی تمہارا کھانا ہفتے بعد ہوتا ہے، ہمارے سے لے جیا کرو. اور اگر اللہ نے اور اچھی حیثیت دی ہے، ایک وقت کا کھانا روزانہ دے سکتے، کسی کا مستقل کھانا لگا دو. اپنے گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے، کوئی ہمسائے میں ہے، کوئی رشتہ داروں میں ہے، ان کا کھانا دے دو. اور اگر کوئی نہیں ملتا، اللہ والو ہسپتال میں پہنچا دو. فٹ پاتھوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، دینے والے تو بنو، وہ سانو ہی دے دو، اسی کھا لیں گے. روٹی کھانا بھی تو مسئلہ ہے. آپ اب یہ کہو جی حضرت صاحب بندہ نہیں مل رہا. پھر میں نے کیا کہا، ایک بندہ کہتا ہے حضرت صاحب صدقہ کیا دینا ہے. پچھلی محفل میں بھی میں نے گلا کیا، بار بار مجھے حضرت صدقہ کیا. میں نے کہا تو صدقہ نہ دے، مینوں دے، مینوں دے. مطلب میں نے جب بار بار بیان میں سمجھا دیا بھائی حسب توفیق حسب توفیق حسب توفیق، جی یہ دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. میں کہوں کچھ نہ دے، میرے تو چھری پھیر، مینوں دے، سب کا ادا ہو جائے گا. تو یہ عذر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بے نمازیوں والا، جب نماز نہ پڑھنی ہو تو پانی ٹھنڈا ہے، مولوی دی داڑھی پوری نہیں آئے گی، مولوی دی تجوید ٹھیک نہیں آئے گی، مولوی دا قرآن ٹھیک نہیں ہے گا، اے ساڈے مسلک دا نہیں ہے گا. تو یہ والے بہانے ہوتے ہیں. اگر تو اللہ والو روٹی چاہتے ہو کہ میرا رزق کھل جائے تو روٹی بانٹو، اللہ روٹی عطا کرے گا. کتنے صدقے ہو گئے؟ 3. چوتھا اور آخری صدقہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار کھلے، میں مال و مال ہوں، یعنی میرے پاس روکڑا آئے، کیش مال آئے، تو کیش دو گے تو کیش آئے گا. اب یہ جو کیش ہے اس کے تمام مصارف ہیں، اس کے لیے تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. مدارس میں دو، خانقاہوں میں دو، کوئی بیوہ ہے اسے دو، کوئی یتیم ہے اسے دو، کسی کے بچے ہیں ان کے بچوں کی ٹیوشن لگا دو، ان کی ٹیوشن فیس دے دو، کچھ بھی کر سکتے. پیسے سے تو سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو میں نے مضمون سارا اللہ والوں کھولا ہے، اس اسرار کو کھولا ہے، وہ اس لیے کہ اگر میں اتنی بات کر کے بات کو ختم کر دیتا کہ صدقہ دو، تو آپ کے ذہنوں میں ایک ہی بات آنی تھی، پیسہ. آپ کے ذہنوں میں ایک ہی بات آنی تھی، پیسہ. تو میں نے وہ بات مضمون پہلے مکمل کر دیا کہ شریعت کی بات یہاں ختم ہے، آگے بات عملیات کی ہے، علاج کی ہے. تو علاج میں آپ جن 4 مسائل میں سے کسی مسئلے کے لیے آئے ہیں اس کے مطابق آپ صدقہ کریں گے تو نفع ہوگا. پیسہ دو گے ثواب ہوگا، علاج نہیں ہمارا ہو پائے گا، علاج نہیں ہو پائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تو بیمار جو آپ میں سے آئے ہوئے ہیں روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے کہ میں نے صدقہ جان کا دینا ہے. جب جان اللہ لٹا دے، یعنی آپ تندرست ہو جائیں، پھر پیسے کا صدقہ شروع کر دو. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو پھر آپ دال کا صدقہ دیں گے. جو دال کا صدقہ دیں گے یا گوشت کا صدقہ دیں گے اس میں، یا آٹے کا صدقہ دیں گے، اب اس میں تھوڑا سا آگے آپ وضاحت کرنی. ہم جو بنے ہیں وہ کتنے عناصر سے مل کے بنے ہیں؟ 4 سے. تو 4 عناصر کا صدقہ دینا ہے. کیوں؟ میں نے پچھلے بیان میں یہ بات مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھائی 2.25 گھنٹے کے اندر کہ دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو ہمیں چیک کر کے بتا دے کہ ہمارے اندر کون سا عنصر کم ہے اور کون سا زیادہ ہے. کیونکہ بلڈ ٹیسٹ تو کروا سکتے ہیں آپ، تو اس کو چیک کر کے کون بتائے گا؟ تو اس لیے پھر ہمیں 4 عناصر کا صدقہ دینا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر بھی وبال ہے یا جس کے جو بھی ہمارا عنصر جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہے یا اس کا جو تناسب ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائے. اب جب آپ صدقہ دیں گے گوشت کا، صدقہ دیں گے گوشت کا، جان کا، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے 4 حصے کریں گے. آپ نے بکرا لیا، آپ نے مرغی لی. اب مرغی سب سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں ذبح کروائیں. جہاں خون بہتا ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، وہاں جادو ٹوٹتا ہے، وہاں کالی نظر ٹوٹتی ہے، وہاں حسرت کا وار ختم ہوتا ہے، وہاں ظلمت ختم ہوتی ہے. جہاں اللہ کے نام پہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بس آپ نے بسم اللہ کہا، اس کے بعد جو ہی اللہ اکبر کہا، شیاطین ٹوٹیں گے، شیاطین جلیں گے، جادو ٹوٹے گا، نظر بد ٹوٹے گی، حسرت کے وار کا اثر ختم ہوگا. آپ کے گھر کے اندر، آپ کے جسم کے اندر جتنی نیگیٹو انرجی ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی. اللہ نے ایسی حکمتیں تکبیر کے اندر چھپائی ہیں جو کہ پڑھی نہیں جاتی. وہ کہو نا پڑھ لو، وہ کہتے ہیں چھری تو پڑھی ہی ہے. مولانا صاحب غلط تو نہیں کہا گیا؟ کہتے ہیں چھری تو پڑھی ہی ہے. جو ہی کہا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد،
جب تکبیر پڑھی جاتی ہے اس وقت تجلی جلالی کا نزول ہوتا ہے. تھوڑی سی مشکل بات ہے، میں سمجھا دیتا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ حکمت کیا ہے. جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تو اللہ کا جلال اترتا ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں پڑھا جاتا. جب رحمان اور رحیم آ جائے گا پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. اس لیے تکبیر کیا ہے؟ محض بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا. پھر رحمت کا نظام شروع ہو جائے گا، پھر جمال کا نظام شروع ہو جائے گا. تو تکبیر ڈالتے وقت، کسی کو مارتے وقت جلال کا نظام ہوتا ہے. اللہ تجلی جلالی فرماتا ہے، نہ رحمان کہیں گے نہ رحیم کہیں گے، اور نہ ہی تکبیر ڈالتے کملی والے پہ درود پڑھیں گے. تو یہ مکمل تکبیر جو ہے یہ جلالی نظام ہے. تو جلالی نظام جادو کو، ٹونے کو، حسرت کو، ہر چیز کو، شیاطین کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے اور تجھے پھول کی طرح یوں ہلکا کر دے گا. اب ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ گھر میں خود ذبح کرو گے تو انشاءاللہ ایک دو مرتبہ کسی کو لے آؤ، آپ پاس کھڑے ہوں، اس کا ثواب بھی زیادہ. تکبیر خود پڑھو، دو چار دفعہ مشکل ہوگی، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب آپ نے کسائی سے کروایا یا خود کیا، بکرا کیا، بکری کی، مرغی کی، گوشت بن گیا. اب گوشت کے آپ نے 4 حصے کرنے ہیں. عناصر کتنے ہیں؟ 4. اب آپ نے 4 عناصر ہیں تو 4 آپ نے حصوں میں کر کے اس کو صدقہ کرنا ہے. ایک آپ کا صدقہ دیں گے، فرض کیا پہلے آپ دے دیتے ہیں پانی کا، تو آپ گوشت کا کچھ حصہ لے کے دریا میں ڈال دیں، وہ مچھلیوں کو چلا جائے گا. ایک صدقہ ہم نے کرنا ہے آگ کا، تو آپ کالا کتا یا بلی ہے، کتا یا بلی ہے، اس کو ڈالیں گے، اس کے اندر جنات حلول کرتے ہیں. کالا کتا، کالی بلی ہے، کالا سانپ ہے، اس کے اندر جنات حلول کرتے ہیں. آپ وہ صدقہ جب دیں گے، کتوں بلیوں کو ڈال دیں گے تھوڑا سا گوشت، وہ کس کا صدقہ اتر جائے گا؟ آگ کا. ایک آپ نے پانی کا دے دیا اور ایک آپ نے آگ کا دے دیا. اور تیسرا جو ہے وہ جب آپ پرندوں کو ڈال دیں گے وہ کس کا صدقہ چلے جائے گا؟ ہوا کا. اور چوتھا صدقہ جو ہے وہ کسی انسان کو دے دیں گے تب بھی وہ ادا ہو جائے گا. اور اگر انسان کو نہیں دیتے، وہ آپ قبرستان میں پھینک دیتے ہیں، تو تب بھی وہ ادا ہو جائے گا. اب یہاں ایک اور بات ہے، بڑی حساس توجہ کے ساتھ سننی ہے. جب آپ اپنی جان کا صدقہ دیں گے، جادو کی کاٹ کریں گے، تو جب آپ وہ اتارا کریں گے تو جتنی آپ کے اندر نیگیٹو انرجی ہوگی وہ ساری کی ساری اس گوشت میں منتقل ہوگی. میں نے پہلے بھی 2 دفعہ بات دہرائی، اب پھر دہرا رہا ہوں، یہ شریعت کی بات نہیں، کوئی مولوی پھڑک نہ جاوے. یہ علاج کی بات ہو رہی ہے، شریعت کی بات پیچھے رہ گئی. کیونکہ مولویوں کو ہوتا جی وہ پیر صاحب کہڑے پاس امت نو لان دے نے قبرستان سٹ کے آنا ہے تے پانی سٹ کے آنا ہے. او بھائی علاج کی بات ہو رہی ہے. جب تیری ٹانگ شوگر سے کاٹ دی نا، پھر میں دیکھوں گا تو قبرستان سٹ کے آنا یہ کار رکھنا ہے. یہ علاج کی بات ہو رہی ہے. کسی کی ٹانگ کاٹنا جائز ہے، تو جب ایمپیوٹیشن ہوتی، شوگر ہو جاتی، کٹ دی ہے نا، پھر اس کو کہاں پھینک کے آتے ہو؟ نہیں، نال رکھیا کرو نا، اور نال باندھ لیا کرو. ہے تو یہ علاج کی بات ہو رہی. بٹ ڈر بھی لگتا ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بیان سارا سوشل میڈیا پہ جا رہا تھا، کوئی مولوی پھڑ کے مر جائے میرے خلاف 302 لاکھ کی جگہ ہے. تو اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ساری کیا ہے؟ علاج کی. تو جب آپ پہلی بار صدقہ کریں گے اپنی جان کا، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی ساری نیگیٹو انرجی، سارا جادو، نظر بد اس گوشت میں منتقل ہوگا. این ممکن ہے کہ وہ گوشت کالا ہو جائے، اس میں بدبو آ جائے، وہ کھانے کے قابل نہ رہے. تو تب یہ صدقہ جو مٹی کا ہے یہ آپ نے قبرستان میں پھینک دینا ہے، یہ کسی انسان کو نہیں دینا، کیونکہ آپ کی بیماری اس انسان کو منتقل ہو جائے. اب ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ بے نہیں، آپ نے دال کا صدقہ دیا ہے، اس کے بھی 4 حصے کریں گے. آٹے کا صدقہ دیا ہے، اس کے بھی 4 حصے آپ کریں گے. پیسے کا صدقہ ہے، اس سے آپ راشن خرید کے کسی کو دے دیں، ویسے پیسے کسی انسان کو دے دیں، اس کے اندر سارے رستے آپ کے پاس کھلے ہیں. آپ کسی کو بکری لے کے دے دیں، کسی کو ویڑا لے کے دے دیں، ویڑی لے کے دے دیں، بھائی یہ اپنا فارم بنا لے، بکریاں لے کے دے دیں، کسی کے بچے کو پڑھا دیں. اس میں میدان کھلا ہے، جو مرضی آپ کریں، اس میں میدان کھلا ہے. اس میں کوئی 4 عناصر کا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب آپ پیسہ کسی کو دے دیں گے تو وہ جا کے گوشت بنا کے کھاتا ہے، گوشت خود کھا لے گا، ہڈیاں باہر پھینکے گا، کتے بلیاں کھائیں گے، جو ہڈیاں گلیں گی کیڑے کھائیں گے، وہ خود بخود ہی 4 عناصر تک وہ پہنچ جائے گا. مال چیز ہی ایسی ہے، ادھر آسانی ہے. اب یہ سارا مضمون آپ حضرات کو سمجھ آ گیا کہ صدقے کے حروف بھی 4 ہیں.
ہمارے جو ساخت کے عناصر ہیں وہ بھی 4 ہیں، 4 عناصر ہیں، اور صدقہ بھی 4 طرح کا ہے۔ ایک گوشت کا صدقہ ہے، دال کا صدقہ ہے، آٹے کا صدقہ ہے، اور مال کا صدقہ ہے۔ گوشت کا صدقہ ہم اس وقت دیں گے یا ہمیں زیادہ اس سے نفع ہوگا جب ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، بیماریاں چاہے جناتی ہیں چاہے بیماریاں بدنی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں تو ہم دال کا صدقہ دیں گے، کوئی قید نہیں ہے، جون سی مرضی دال دیں۔ اور اگر آپ کو روٹی کی تنگی ہے تو پھر آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، روٹی بانٹیں، کھانا بنا کے دیں یا محض روٹیاں دے دیں جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ اور اگر آپ کو کاروبار کی تنگی ہے، کاروبار نہیں چلتا، قرضہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے، قرضہ نہیں اتر رہا، سمجھ آ گئی، تو پھر آپ کیش مال جو ہے وہ دیں۔ اس کے میں نے بتایا ہے یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، جو بھی شریعت مصارف بتائے ہیں وہ ہیں۔ کسی بچے کا ٹیوشن لگا دیں، اسکول کی فیس لگا دیں، جس طرح آج کل سردیوں کا موسم آ رہا ہے، کسی کو سردیوں کے کپڑے لے دیں، جوتے لے دیں، جرابیں لے دیں، جیکٹ لے دیں، یہ سارے کام آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ بولے جب تک یہ 4 کام ہم نہیں کریں گے کوئی تعویذ دھاگے کا اثر لالا نہیں ہوگا۔ اور ان 4 کاموں کو کرنے یا ان 4 میں سے کوئی کام جس کی اللہ توفیق دے دے گا اس کی کرنے کے اللہ جب توفیق دے دیتا پھر ہم ساتھ کیا کریں گے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر لے۔ دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ یہی بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ بولو ہم صدقے سے بھی بھاگ گئے، ہم دعاؤں سے بھی بھاگ گئے۔ جو کرنا ہے پیر نے کرنا ہے، جو کرنا ہے ملنگ نے کرنا ہے، جو کرنا ہے تعویذ نے کرنا ہے، جو کرنا ہے کالی ہنڈیا جو رکھی ہے اس نے کرنا ہے۔ 70 لاکھ کی ہونڈا سیوک گاڑی لی ہے، اس کے سلنسر کے ساتھ کالا کپڑا باندھ دیا، جو کرنا ہے کالے کپڑے نے کرنا ہے، ڈرائیور نے کچھ نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ 4 کروڑ کا ڈی ایچ اے میں گھر لیا ہے، اوپر کالی ہنڈیا رکھ دی ہے کہ یہ ہنڈیا بلاؤں کو جو ہے دور کرے گی، معاذ اللہ اللہ ہنڈیا سے ڈر جائے گا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، زمین پہ جو مرضی تم تدبیریں کر لو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کو چھوڑ کے نہ کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا دوست ہے۔ جتنے مرضی سلنسر کے ساتھ کپڑے باندھو، ہنڈیا رکھو، گھر کے اندر سے کا کانٹا رکھو، گھر کے اندر مور کے پر رکھو، گھر کے اندر نقش لگاؤ، اندر نصیب و لال کے گانے لگائے ہوئے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر، اور اوپر نقش لگایا ساڑھے پیر نے دیتا گڈی نہیں لگے گی ہے۔ یہ تیرا پیر ایڈا ہی کرنی آلا ہے کہ گاڑی لگنے سے روکتا ہے، تجھے گناہوں سے کیوں نہیں روکا؟ کہ تو فلمیں دکھا کے، گانا دکھا کے، مجرا دکھا کے سواریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا ہے، خود بھی گناہ گار ہو رہا ہے، اور جو پیچھے 40-42 لوگ بٹھائے ہیں ان کو بھی گناہ گار کر رہا ہے۔ اگر تیرا پیر اتنی کرنی والا ہے کہ جو حادثے کو روکتا ہے وہ تجھے گناہ کرنے سے کیوں نہیں روکتا؟ اللہ والو ہماری مت ماری گئی ہے، ہماری مت ماری گئی ہے۔ میں پیری مریدی کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، تو تم پیروں کو پتہ نہیں کیا سمجھے پھر رہے ہو، تم پیروں کو کیا سمجھے پھر رہے ہو۔ میں اپنی ایک سانس کا مالک نہیں ہوں، کسی کا مرنے کو دل چاہتا ہے تو پیر کیوں مر جاندے نے؟ شرم آ گئی ہے، یہ ڈر آ گیا ہے۔ کسی کا مرنے کو دل چاہتا ہے تو پیر کیوں مر جاندے نے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اسی کا راج ہے، اسی کی بادشاہت ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اسی کے ہاتھ میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے وسیلہ نبی کا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہے وسیلہ ولی کا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہے وسیلہ اس کے ناموں کا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہے وسیلہ نیک اعمال کا ہوگا۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ پچھلے جمعرات کو ایک صاحب کراچی سے آئے، ایک فیملی کراچی سے آئی، تو میں نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ حضرت صاحب الحمدللہ جو آپ نے پڑھنے کے لیے بتایا اس سے ہمیں بڑا افاقہ ہوا، ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ ادھر اس کا میاں بیٹھا تھا، ادھر بیوی بیٹھی تھی، بیوی نے اپنی بات بتا لی، اب اس نے شکایت لگائی کہ حضرت صاحب ان کو کچھ سمجھائیں، یہ وظیفے نہیں چھوڑ رہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وظیفے نہیں چھوڑ رہے۔ تو میں نے کہا بھائی کیوں وظیفے نہیں چھوڑتا؟
جب میں نے کہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک یہ 5 کام ہوں گے، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، دن رات کملی والے پہ درود پاک، 1 تسبیح رات سونے سے پہلے استغفار کی، 2 شرطیں ہیں، رزق حلال کمانے کی کوشش اور اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ یہ 5 کام اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے اس دھرتی پہ کر لو، تم چلتے پھرتے اللہ کے ولی ہو۔ کوئی میری آواز سن رہا ہو، آپ میں تو سن ہی رہے ہیں، دنیا بھر میں کوئی عالم دین ہو، اس کا اہل حدیث مسئلہ سے تعلق ہو، دیوبند سے تعلق ہو، بریلوی سے تعلق ہو، فقہ جعفریہ یعنی اہل تشیع ہو، کوئی عالم دین مجھے اپنے پیڈ پہ لکھ کے دے دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، جو سزا چور کی میں لینے کو تیار ہوں۔ آج کے دور میں ان 5 کاموں سے اوپر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والوں میں باتیں کھولنا نہیں چاہتا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ ستار ہے، اللہ پردے ڈالتا ہے۔ اگر آج علماء کے اندر، مشائخ پیروں کے اندر یہ 5 کام ہوتے، تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ ان 5 کاموں کی توفیق تو آج علماء کو نہیں ہے، کثیر مشائخ کو نہیں ہے، کثیر۔ تو میں تو تمہارے سے بات کر رہا ہوں۔ 5 وقت کی نماز اور مسنون حصار، دن رات کملی والے پہ درود پاک، رات سونے سے پہلے کم از کم 1 تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش۔ ٹھنڈی ٹھار زندگی گزارو، صبح 1 رکوع 2 رکوع 4 رکوع قرآن پڑھو، تلاوت کرو، کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ اس دور میں وظیفہ ہی 2 چلیں گے۔ جب 10 نمبر چھتر پڑھ رہا ہو تو بندہ کون سی بانگیں نکالتا ہے، میری توبہ، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، یا اس میں ہیر رنجا شروع کر لیتا ہے، یا کلام میاں محمد بھائی وہ شروع ہو جائے گا، یا کلام باہو شروع ہو جائے گا۔ حضرت صاحب آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، آپ بتائیں، جب پھینٹا پڑھ رہا ہو یا آپ ہی اپنے بچے کو مار رہے ہو، وہ آگے سے کلام باہو سنائے گا، توبہ کرے گا کہ بابا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ بولو ہم پکڑ میں ہیں، تو پکڑ میں وظیفہ کون سا چلے گا؟ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ اور رحمت کا نظام، یہ بھی رحمت کا نظام، اور درود پاک بھی رحمت کا نظام۔ درود پاک وظیفہ ہے اللہ کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کا وظیفہ، ملائکہ کا وظیفہ، ایمان والوں کا، صالحین کا وظیفہ ہے۔ اور امت آج درود پاک کو وظیفہ نہیں سمجھتی، وہ کہتی ہے نہیں حضرت صاحب وظیفہ تو سورہ بقرہ تھا، اندر نال کالا بکرا ہوئے 7 چکر ہون تاں پتہ چلتا اتارا ہو رہا ہے۔ اور فقیر کہتا ہے کہ وہ وظیفہ کرو جو اللہ کرتا ہے، وہ وظیفہ کرو جو کم و پیش سوالات انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ استغفار تمام انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ وظیفہ شروع ہوا، ربنا ظلمنا انفسنا، وہیں سے شروع ہوا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر سورہ نصر اتاری، کس بات کا حکم دیا؟ کہ توبہ استغفار کرو۔ نبیوں کے لیے بھی توبہ استغفار ہے، اور تمام نبیوں کے۔ تو 2 وظیفے اللہ والوں وہ دے رہا ہوں، ایک انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ، ایک اللہ کا وظیفہ۔ تو کتنا وہ بد نصیب ہوگا جو 2 ان وظیفوں کو چھوڑ کے نیلے پیلے چٹے کالے ڈنگے سیدھے شرائط کے بغیر وظائف کرے گا، اس کے بعد رجت کا شکار ہو جائے گا، پھر کہے گا جی مینوں ایتھوں کوئی انجن کردا ہے، کوئی کہے گا جی مینوں ایتھے۔ حضرت صاحب میں سویا میرے کان میں آواز آتی تھی، آوازاں ہی آنی ہیں اور کی آنا ہے۔ جب سیدھا رستہ چھوڑ کے دائیں بائیں جاؤ گے تو پھر بھائی آوازیں ہی آنی ہے۔ تو اس دور میں اللہ والوں یہی 5 کام ہے، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، دن رات کملی والے پہ درود پڑھو، جون سا مرضی پڑھو، اور 1 تسبیح کم از کم استغفار کی، سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یا اتنا پڑھ لو استغفر اللہ، یا اتنا کر لو رب اغفر لی، یا اتنا کر لو اللہم اغفر لی، یہ جتنا بھی کر لو چلے گا۔ لیکن اگر 1 تسبیح رات سوتے سوتے نیند آ رہی ہے، 5 10 15 مرتبہ کیا، سو گئے ہو، کہو گے 15 مرتبہ، تیرے نامہ اعمال میں 100 ہی لکھا جائے گا، نیت 100 کی تھی۔ میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات سونے سے پہلے 3 بار کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے اس کے گناہ جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہوں، پانی کے قطروں کے برابر ہوں، یا پتے جتنے ہیں کائنات کے اندر درختوں کے پتے ہیں ان پتوں کے برابر ہوں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ محض 3 بار، تو میں تو تمہیں 100 بار کہہ رہا ہوں، میں تو تمہیں 100 بار کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ کہو گے استغفر اللہ الذی لا الہ
الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے اندر نفی اثبات آئے گا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ اس کے سارے گناہ معاف، جس نے 2 بار کہا لا الہ الا اللہ جہنم کے 7 دروازے بند، جس نے 3 بار کہا لا الہ الا اللہ اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ تو 100 بار کہے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو 100 بار پڑھ کے سوئے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میں نے کیا بات کہی کہ شریعت بولنے نہیں دیتی، ورنہ شافی ہوں کلہ ہی کافی ہوں، ایسے فیتی فیتی کر دوں، کھول کے رکھ دوں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کو یہ 5 اعمال علماء کو مشائخ کو کرنے کی اس دور میں توفیق نہیں، الا قلیل، ان کی برکت سے یہ رونقیں سجی ہوئی ہیں۔ اگر علماء کو مشائخ کو اس دور میں یہ 5 اعمال ہوتے، 5 وقت کی ان کی نماز با جماعت ہوتی، حصار کے ساتھ ہوتی، دن رات کملی والے پہ درود پڑھتے، گناہوں سے بچتے اور استغفار کرتے اور آنکھوں کی حفاظت کرتے، رزق حلال کماتے، اللہ والو گلی گلی میں اللہ کا ولی ہوتا تو امت کا یہ حال ہوتا؟ تو میں نے یہ اعمال علماء کو نہیں بتائے، آپ کو بتائے ہیں، عوام کو بتائیں، تو اللہ مجھے بھی آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج اپنے اعمال پہ، سابقہ زندگی پہ توبہ کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول و منظور فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب حضرات جہاں سے بھی تشریف لے کر آئیں، اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ کی توبہ کا گواہ ہوں، آپ تمام حضرات میری توبہ کا گواہ ہیں۔ جو جلوت میں خلوت میں ہم نے گناہ کیے، اللہ سب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جن گناہوں کا اللہ گواہ ہے اللہ وہ بھی معاف فرما دے، اور جن گناہوں کے میں آپ گواہ ہیں، مخلوق گواہ ہے، اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ جو دکھی ہیں ان کو دکھ دور عطا فرما، یا اللہ جو سکھی ہیں ان کو سکھوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو مالی تنگدستی کا سوال لے کر آئے ہیں، یا اللہ ان کو کشادہ حلال طیب رزق عطا فرما، اپنے راستے میں خرچ کرنے والا رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار آئے ہیں، یا اللہ جو بیمار آئے ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جہاں سے بھی آئے ہیں سب کے آنا قبول و منظور فرما، ایک ایک قدم پہ نیکیاں عطا فرما، ایک ایک قدم پہ درجات کو بلند عطا فرما، یا اللہ ایک ایک قدم کے اوپر یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ تمام سوشل میڈیا کے متعلقین یا اللہ جن کے ہمارے پہ حقوق ہیں یا جنہوں نے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا ہے، ان کے حق میں ہم سب کی التجاؤں کو، درخواستوں کو، عرضیوں کو قبول و منظور فرما۔ گھر بیٹھے ان کی حاضریوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جن پریشانیوں میں وہ مبتلا ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، غائب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے رب رحمان جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ ہماری ضرورتیں ہیں بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔